جب ہمارے گھر میں کسی کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے اس وقت گھر کے افراد کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اس ضمن میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جن حقوق کا ہم ذکر کریں گے ایسا نہیں کہ وہ سب کے سب فرض یا واجب ہیں، ان میں سے بہت سے مستحبات بھی ہوں گے، لیکن مسلمان کی خیرخواہی کے پیش نظر ان کو صرف یہ سوچ کے نظر انداز کر دینا کہ یہ مستحب ہے درست بات نہیں ہے۔ تو یقیناً جو سکرات موت کا وقت ہوتا ہے وہ ایک آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ احادیث کریمہ میں اور پھر علماء کرام نے اس کی شروحات میں فقہی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ جب سکرات موت کا وقت ہو تو اس شخص کے قریب جو اس کیفیت کا شکار ہے بالخصوص سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے اور کلمہ شریف وغیرہ کا ورد کیا جائے، استغفار کی جائے۔ اس طریقے کی ہمیں روایات ملتی ہیں۔ اس کو نہ کہا جائے کہ تم پڑھو، بلکہ اس کے سامنے پڑھا جائے کہ اس کے سامنے پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کو راحت بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی، اور ممکنہ صورت میں وہ پڑھ بھی اس کو ظاہر پڑھنا، جب یہاں ہم پڑھنے پر بات کریں گے تو پڑھنا آتا ہو اس کو بھی بظاہر بیس لانا چاہیے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ یہ بات صحیح ہے کہ اگر اسے خود یاسین شریف پڑھنا آتی ہے، تلاوت درست طریقے سے کرنا آتی ہے تو وہ تلاوت کرے گا، لیکن یہاں پر ہمارا عالم یہ ہوتا ہے دین سے دوری کا کہ ہمیں خود پڑھنا نہیں آتا، یا اس کے بعد دیگر ہم حقوق پر بات کریں گے جیسے نماز جنازہ وغیرہ پڑھنا ہے تو اس کے لیے پھر کسی اہل علم کو، کسی عالم دین کو، کسی مبلغ کو، کسی دعوت اسلامیہ والے کو بلایا جاتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے بعض اوقات مدنی قافلوں میں سفر ہوتا ہے تو اگر کسی کی جان کنی کا عالم ہوتا ہے، جان کنی کا، تو پھر وہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ آ کر کلمہ شریف پڑھیں، آپ یاسین شریف پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، اور ایسے واقعات ہم نے دیکھے ہیں۔ ہمارے مدنی قافلے کے شرکاء ہیں، انہیں لے کر گئے، کافی 1 2 3 دن ہو گئے، سکرات کا عالم تھا، موت کا عالم تھا، یعنی اس کی جان کنی کا عالم تھا، روح نہیں نکل رہی تھی۔ اس کے بعد ہمارے مدنی قافلے کے شرکاء کو اسلام پہ بلا کر لے کر گئے کہ آپ کچھ دعا وغیرہ کریں، کچھ پڑھیں، یہاں پر ان کی روح نہیں نکل رہی ہے۔ ہمارے مدنی قافلے کے شرکاء گئے، انہوں نے الحمدللہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی، سورہ ملک کی تلاوت کی، اس کی روح جو ہے وہ نکل گئی، سکرات میں اس کو آسانی ہو گئی۔ تو یہ خود نہیں آتا ہوگا تو اب مسئلہ یہ کہ اگر خود درست طریقے سے نہیں پڑھتا تو سب سے پہلے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی اہل علم سے، درست خان سے رابطہ کیا جائے اور ان کو بلایا جائے تاکہ وہ درست طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت وہاں پر کریں، یاسین شریف کی تلاوت کریں، جس کا فائدہ اس مردے کو پہنچ سکے۔ کتنی اہم ترین بات ہے کہ یہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے ہم میں سے۔ تو اب یہ کہ میری آل اولاد میرے گھر میں ہے، میرے بیوی بچے میرے گھر میں ہیں، اور بھی گھر کے افراد ہیں، تو اب میرا آخری وقت ہے، میں خود چاہتا ہوں، جس مثال کے طور پر وہ ایک جس پر یہ کیفیت طاری ہے، اگر ہم گمان کریں وہ خود چاہتا ہے کہ اس کے یہاں یاسین شریف پڑھی جائے، اس کے یہاں سورہ ملک پڑھی جائے، قرآن کی تلاوت ہو، کلمہ طیبہ کا یہاں ورد جاری ہو، جس سے اسے راحت ملے گی، فرحت ملے گی، ہو سکتا ہے کہ اس کی روح کے قبض ہونے میں اس کے ذریعے آسانیاں اس کے لیے مہیا کی جائیں، اور اب وہ اس بات پر افسوس کرتا ہو کہ کاش کہ میں اپنے گھر والوں کو قرآن کی تلاوتی سے ہی سکھا دیتا، تاکہ میرے اس نازک ترین وقت میں کہ جب میں اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے یہ گھر کے افراد میں سے کوئی بیٹھ کر یہ کرتا۔ لیکن آپ غور کر لیجئے، جس طرح جنازے کے لیے کسی اور کو مولانا صاحب کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے، نہ بیٹا جنازہ پڑھا سکتا ہے، نہ گھر کے دیگر افراد پڑھا سکتے ہیں جو مرد ہوتے ہیں، اسی طرح کہ یہ ایسے موقع پر بھی باہر سے کسی کا انتظام کرنا پڑتا ہے کہ یار آ کر ذرا کہ ہمارے جو گھر کے جو ہیں جن کا آخری وقت ہے اب تلاوت کر لیجئے۔ تو اس سے تھوڑا سا سبق لے لیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور جو حاضرین ہیں، ہم سیکھتے بھی جاتے ہیں، جو کرنا ہے یہ بھی سیکھتے جاتے ہیں، اور اس کے کرنے میں ہم سے کہاں غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اور اس آخری وقت میں ہم کہاں پر پچھتا سکتے ہیں، ہم وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ پچھتاوا نہ ہونا پڑے نا۔ پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑا تو بھی کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔